اور اس کی وجہ سے بڑا فضل ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی سرہ نے مواعظ میں قصہ لکھا ہے. اللہ روایت تو ایسی ہے، ذرا کمزور تھی، حضرت نے بھی اس کی کمزوری کی طرف نشاندہی کی ہے، لیکن فرمایا کہ ہے بڑی سبق آموز. روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے، سب مسلمان جانتے ہیں نا قصہ، فرعون کے پاس گئے، اس کو معجزہ دکھایا، وہ باز نہ آیا. اس نے کہا کہ میں سارے جادوگروں کو جمع کروں گا، تمہارا مقابلہ کریں گے. جی جادوگر جو ہے وہ آ گئے مقابلے کے لیے اور بڑا مفاوتاؤ بھی ہو گیا. اننا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا دو گے ہم کو؟ تو بھاؤتاؤ بھی ہو گیا، سودا بھی ہو گیا، سب کچھ. اور پھر معجزہ دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب معجزہ دیکھا تو وہ معجزہ فرعون نے بھی دیکھا اور ان جادوگروں نے بھی دیکھا، لیکن فرعون کو ہدایت کی توفیق نہ ہوئی اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود. لیکن جادوگر جو پیسے کی خاطر آئے تھے، جو بھاؤتاؤ کر رہے تھے، سودا کر رہے تھے فرعون سے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے معجزہ دیکھا سب سجدے میں گئے. آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا. اور کیسا ایمان، اللہ اکبر، ایسا ایمان کہ فرعون نے کہا کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو بغیر میری اجازت کے، اور اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اور ٹانگ دوں گا تم کو، اور تم کو سولی چڑھاؤں گا. ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھاؤں گا. اور فرعون کا یہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھاؤں گا. یہ اس زمانے میں بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا حرف جو ہے وہ قانون بن جاتا. تو یہ روز صبح سے شام تک کتنے آدمی سولی پر چڑھائے جاتے تھے، روز کتنے آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے. تو یہ سب کوئی غیر یقینی بات نہیں تھی، ہو سکتا تھا، عین ممکن تھا، بلکہ آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ ہوگا. لیکن ایمان، ایسا ایمان، ایک منٹ میں جو ایمان داخل ہوا دل میں، ایسا داخل ہوا کہ جواب میں کیا فرمایا جادوگروں نے فرمایا کہ کیسے لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. یعنی جو اللہ نے دلیل ہمیں آنکھوں سے دکھاتی ہے، اس کے بعد ہم اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اب تجھے تیری بات کو نہیں مانیں گے، اس کے اوپر ترجیح نہیں دیں گے. فاقض ما انت قاض، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر گزار، جو فیصلہ چاہے کر. انما تقضي هذه الحياة الدنيا، تیرا فیصلہ اس دنیا کی زندگی تک رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اتنا مضبوط ایمان. یا تو جناب مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، یا پیسوں کا بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے ملنے چاہیے، اجرت ملنی چاہیے، اور یا اتنا مستحکم ایمان کہ جو چاہے کر گزر، ہم اس کلمہ ایمان سے پھرنے والے نہیں. یہ کیا راز ہے؟ فرعون نے بھی دیکھا معجزہ، اس کو توفیق نہ ہوئی، اور جادوگروں نے دیکھا، ان کو اتنا زبردست ایمان نصیب ہو گیا. تو ایک روایت یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں پر جو فضل فرمایا، ایسے ایمان کی توفیق دی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب، اور بھی ہوں گے اللہ جانے، لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ جب وہ جادوگر آئے مقابلے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے، ان جیسا لباس پہن کر آئے، اپنی شکل صورت، اپنی وضاحت، اپنا لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا کر آئے. کیوں؟ غالباً یہ خیال ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہے اور یہ بھی اپنا معجزہ یا جادو جو کچھ بھی ہے یہ دکھائیں گے، تو ہمارا بھی لباس ان جیسا ہونا چاہیے، یہ سوچ کر ان جیسا لباس پہن کر آئے.
تو جب ایمان لے آئے تو روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ معجزہ آپ نے فرعون کو بھی دکھوایا اور ان جادوگروں کو بھی دکھوایا، فرعون کو توفیق نہ ہوئی، ان جادوگروں کو توفیق ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے بھائی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب آئے تھے تو تمہارے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، تمہاری جیسی شباہت لے کر آئے تھے، تو میں نے کہا کہ جب میرے محبوب کی شباہت لے کر آئے ہیں تو ان کو توفیق بھی دوں گا ایمان، تو میں نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ یہ روایت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی روایت صحیح ہو کمزور ہو کیسی بھی ہو، لیکن جو سبق مل رہا ہے وہ پکا ہے، کیا کہ اللہ والے کی صورت بنا لینا بھی، اس کی شباہت اختیار کر لینا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس شباہت اور اس صورت کی بدولت فضل فرما دیتے ہیں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس صورت پر فضل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ عمل ترک مت کرو، چاہے واقعی ریا سے شروع ہوا ہو، ارے ریا کی وجہ سے عمل مت چھوڑو، ہاں ریا کا جب خیال تنبہ ہو گیا تو ریا کو ختم کرو، نہیں یہ کہ عمل چھوڑ، عمل چھوڑنا نہیں، ارے بھائی جو بری بات ہے وہ چھوڑو نا، اچھی بات کیوں چھوڑتے ہو؟ عمل تو اچھا تھا، اس میں بری بات شامل ہو گئی تھی ریاکاری، تو عمل کو جاری رکھو، ریاکاری کو چھوڑو۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ تو ریاکار ہے لہذا عمل چھوڑ رہا ہے، وہ راستہ یہ دکھاتا ہے اور اس طرح وہ راستہ مار دیتا ہے۔ اور یہی مسئلہ ذرا خوب سمجھ لو، یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا اور دوسرے کو عمل کی تلقین کرتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص خود عمل نہیں کرتا اس کو عمل کی تلقین کرنا بھی جائز نہیں، اور وہ آیت کریمہ جو ہے یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بہت اس معاملے میں پڑھی جاتی ہے کہ خود تو کرتا نہیں اور دوسروں کو سناتا ہے۔ یہ آیت کا اس آیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لیے زیادہ مناسب آیت ہے وہ جس میں وعدہ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے لہذا دوسروں کو نیکی کا حکم بھی نہ دے، نیکی کی بات بھی نہ بتائے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ارے بھائی نیکی کی بات بیان کرنا کوئی بری بات نہیں، وہ تو اچھی بات ہے، بری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، خود اس نیکی پر عمل نہیں کر رہا، لہذا اس کرنا یہ چاہیے کہ نیکی کو اختیار کرے، نہ یہ کہ بات بیان کرنا چھوڑو۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی کو عمل کی توفیق نہیں ہو رہی وہ دوسرے کو بھی نہ بتائے یا تلقین نہ کرے، نہیں کرے، اور بعض اوقات اس تلقین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہنے والے کو فائدہ پہنچا دے۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اپنے اندر کوئی عیب محسوس کرتا ہوں، کوئی غلطی کوئی عیب، تو اس پر واز کہتا ہوں، اس عیب کے خلاف واز کہتا ہوں، تو اس واز کہنے کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ دائیں بنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو میں ابھی واز کہہ کر آیا ہوں اس کے اوپر، تو اب مجھے اس سے بچنا چاہیے، اس کا اہتمام پیدا ہو جاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لہذا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب اچھی چیز کے ساتھ بری چیز مل جائے تو لوگ بجائے اس کے کہ بری چیز کو چھوڑنے کی کوشش کریں وہ کہتے ہیں اچھی چیز ہی ختم کرو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو جب کسی عمل میں ریا مل جائے، ریا چاہے حقیقی ہو یا ریا کا شبہ ہو، ریا کا شائبہ ہو، ریا کا دھوکہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کی وجہ سے عمل ترک مت کرو، عمل جاری رکھو، جاری رکھو، جاری رکھو۔ ہاں اس ریا کو جو پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کو لاؤ صحیح راستے کو لاؤ، اور جب جاری رکھو گے عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت توفیق مجھے دیں گے اخلاص، جیسا کہ ابھی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔
تو یہ صورت عمل بھی کوئی یہ نعمت ہے، اس کو چھوڑو مت۔ اللہ، ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا خط میں کہ حضرت کیا کروں، یہ ذکر شغل جو کچھ بھی کرتا ہوں سب بے روح معلوم ہوتا ہے، بے روح، اور اس کے اندر کوئی جان نہیں، اس میں کوئی روح نہیں، اس میں کوئی خشوع نہیں، اس میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی، اور محض ایک مشغلہ ہو کر رہ گیا، محض ایک مشغلہ ہو کر رہ گیا ہے کہ مشغلہ ہے، بس عادت پڑ گئی ہے ایک مشغلے کی، وہ عادت پڑ گئی ہے، باقی اس میں جان وان کچھ ہے نہیں، روح کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مشغلہ ہو کر رہ گیا ہے، تو حضرت نے اس کے اوپر لکیر کھینچ کے جواب میں لکھا، تو یہ کون سا برا مشغلہ ہے، یہ کون سا برا مشغلہ ہے؟ ارے بھائی مشغلہ ہے تو یہ بھی دیکھو کہ مشغلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشغلہ بنا دیا ذکر کو، تو یہ کوئی بری بات ہے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اچھے مشغلے کے اندر لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں لگا دیا، کسی اور مشغلے میں لگ گئے ہوتے، برے مشغلے میں، تو کتنی بڑی بات ہوتی، بلا بودے اگر ای ہم نہ بودے۔ تو اس کی قدر پہچانو، ناقدری مت کرو اس عمل کی جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، اس کی ناقدری مت کرو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اس کی ناقدری کرتے کرتے چھوڑ بیٹھو ایک دن، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور چھوڑ بیٹھو، بس وہ فتح پالے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو آدمی ایک مرتبہ یہ حقیقت سمجھ لے کہ بھائی یہ عمل تو مجھے کرنا ہے، عمل تو مجھے کرنا ہے، عمل ٹھیک ہے، راستہ صحیح ہے، یہ اور بات ہے کہ میرے نفس کے دسائس وساوس خدا جانے کیا کچھ اس میں شامل ہو گیا ہے، لیکن مجھے ان کو دور کرنا ہے، عمل نہیں چھوڑنا، عمل جاری رکھنا۔ ہاں، حضرت فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا مثنوی میں کہ ایک صاحب تھے، رات کو اٹھا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے روز، تو تہجد پڑھتے، عادت تھی پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن پڑھتے پڑھتے آواز آئی، یہ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے یہ ہمارے ہاں کوئی اس کی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی، ہمارے ہاں کچھ قبول نہیں ہے، تیری نماز، تیرا وضو، تیرا تہجد، تیرا ذکر، تیری تلاوت کچھ قبول نہیں ہمارے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، کچھ قبول سنا، سن کے بڑھ لگ گئے۔ اگلے دن پھر رات کا وقت آیا، پھر اٹھ کے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آواز آئی، یہ سب جو کچھ کر رہا ہے کچھ قبول نہیں کرتے۔ مرید بھی تھا ساتھ، اس نے بھی آواز سنی، تو اس نے کہا کہ حضرت صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ قبول نہیں، تو اب پھر کیوں محنت اٹھا رہے، یہ اٹھنا، یہ وضو کرنا، یہ نماز پڑھنا، پھر کیا کہ میرا جب ان کے یہاں قبول نہیں؟ تو کہا کہ بھائی بتا، یہ ہے کہ میں نے تو ایک ہی در دیکھا ہے، اگر کوئی دوسرا در ہو تو وہاں چلا جاؤ، میرا پاس تو ایک ہی در ہے، وہ قبول ہو کہ نہ ہو، ماتھا تو اسی در پہ رگڑ، اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں، اور کوئی دروازہ میرے پاس نہیں، اس واسطے وہ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ماتھا تو وہیں رگڑا جائے گا، قبول ہو کہ نہ ہو، پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت، تو میں تو یہی کرتا رہوں گا، اور کوئی کام میرے پاس نہیں، اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں۔ یہ جواب دینا تھا، آواز آئی کہ قبول استگرچہ ہنر نیستر، قبول استگرچہ ہنر نیستر، کہ جزمہ پناہ ہے دیگر نیستر، کہ اب تیرا نماز بھی قبول، تیری وضو بھی قبول، تیرا تہجد بھی قبول، سب کچھ قبول، اگرچہ اس عمل میں کوئی ہنر نہیں، لیکن ہمارے یہاں قبول ہے کہ جزمہ پناہ ہے دیگر نیستر، کہ اب تیرے سوا کوئی، ہمارے سوا کوئی تیری پناہ نہیں۔ تو عمل جب صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، تو وہ عمل قابل ترک نہیں کسی بھی حالت میں۔ اس کے ساتھ جو کچھ آلائشیں لگ گئی ہیں، آلودگیاں لگ گئی ہیں، ان کو دور کرنے کی فکر کرتے رہو، لیکن اس کی وجہ سے مایوس ہو کر عمل کو مت چھوڑو، یہ خلاصہ ہے۔ تو جب اس راستے پر چل پڑے تو برصراط مستقیم ہے، دل کسے گمراہ نہیں، راستہ جب سیدھا ہے، ان کا بتایا ہوا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو اب گمراہی کا راستہ تو ہے نہیں،
اس لیے چھوڑنا تو نہیں. ہاں اس کے ساتھ جو آلائشیں لگ گئی ہیں ان کو درست کرنے کی فکر کرنا. یہ ہے حقیقت بھائی. یہ اس لیے عرض کر دی کہ یہ ہم سب کو پیش آتا ہے یہ مسئلہ کہ نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے وساوی سا یہ ریا ہو رہی ہے، یہ نام و نمود ہو رہی ہے، یہ دکھاوا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. ایک تو اصول میں نے بتا دیا کہ محرک کا اعتبار ہے، بیچ میں جو آئے غیر اختیاری خیالات ان کے اوپر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں. یہ سب شیطان راستہ مارتا ہے. ارے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف التفات مت کرو، اس کی طرف توجہ ہی مت کرو، توجہ مت دو ان کی طرف، لگے آؤ اپنے کام، اپنے مرکز پہ آ جاؤ. کیا اچھی بات فرمائی. اللہ تعالیٰ نے عجیب حکیم بنایا تھا ہمارے حضرت صلی اللہ تعالیٰ کے درجات پر. فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ایک صدر مملکت بادشاہ کی طرف سے پروانہ آیا کہ فلاں وقت ہمارے دربار میں آنا اور تمہیں فلاں انعام سے نوازا جائے گا. ٹھیک، اب تم جا رہے ہو بادشاہ کے دربار. راستے میں ایک آدمی تمہارا بازو پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہے کہ ارے بھائی جس بادشاہ کے پاس جا رہا ہے وہ تو ایسا اور ویسا ہے، خراب ہے، فلانا ہے، اس کی برائیاں کر رہا ہے بادشاہ کی. اور یہ جو تم جا رہے ہو یہ تمہیں جا کے کچھ نفع نہیں حاصل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہزار طرح کے باتیں تو سنا رہا ہے راستے میں. تو بتاؤ اس آدمی سے الجھو گے؟ اگر اس آدمی سے الجھ گئے کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، بادشاہ تو فلاں ہے، اس میں اس کے اندر تو بڑی فلاں خاصیات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، تو جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ پھر کوئی اعتراض جڑ دے گا، پھر اس کا جواب دینا. اس بحث مباحثے میں سارا وقت گزر جائے گا تمہارا. وہ جو دربار میں حاضری کا وقت تھا معلوم ہو گیا گزری، تم یہاں بحث میں الجھے رہے اور وہاں منزل کھوٹی ہوگی. اور اگر کوئی عقل مند آدمی ہے وہ کہے گا چھوڑ، ارے کہتا رہے تو کہ اچھا ہے یا برا ہے، میں تو جا رہا ہوں اس راستے کے اوپر اور اپنے وقت پہ پہنچنا ہے مجھے. وہ تو ہزار گالیاں دے، برا کہے، اچھا کہے، جو چاہے کر، میں تیرے ساتھ، میں تیری طرف مجھے التفات ہی نہیں، میں تو جا رہا ہوں. پہنچ جائے گا، انعام مل جائے گا. تو فرماتے ہیں یہ شیطان جو ہے نا، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ راستہ اس طرح مارنے کی کوشش کرتا ہے، راستے میں لگ جاتا ہے ساتھ، اور اس کے دل میں وسوسے دل میں کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. اور پیدا کر کے اس کو چاہتا ہے کہ یہ منزل قطع نہ کرے، راستہ رک جائے، اس کا راستہ مار دے. اس کا جو شخص اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جواب سوال شروع کر دیا، اس سے مارا گیا. اور جواب سوال شروع نہ کرے تو علاج یہ ہے کہ التفات نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اپنا کام جاری رکھے، عمل جاری رکھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے. اس کا علاج یہ ہے. اور شیطان کا اللہ تعالیٰ نے یہ علاج بتایا قرآن شریف. اللہ لیس له سلطان، کیسے ہے شیطان؟ لیس له سلطان الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ایمان والوں پر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر. صاف صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کہ شیطان کا کچھ قابو نہیں، کچھ زور نہیں. اگر دو باتیں ہوں، اللہ پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ، یہ باتیں ہوں تو پھر اس کا داؤ نہیں چلتا. ہاں کس پہ چلتا ہے؟ انما سلطانہ الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون، کہ اس کا داؤ چلتا ہے اس کے اوپر جو اس کا دوستی گانٹتے ہیں، اس سے دوستی گانٹتے ہیں. دوستی کیسے گانٹتے ہیں؟ کہ اس کے داؤ میں، اس کی بات میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سوال جواب شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پر داؤ چلتا ہے. باقی ایمان والے پر، توکل والے پر نہیں چلتا. ایمان والا وہی ہے کہ جب ارے بھائی میں تو راستہ سیدھا ہے میرا، سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، تو ہزار ہمیں راستے میں بہکایا کرے، کچھ کیا کرے، ہم تیرے داؤ میں نہیں آنے والے، ہم چھوڑنے والے نہیں. تو عمل کو مت چھوڑے، بس لگا. یہ عمل بذات خود مقصود، بذات خود مطلوب ہے. اور اس میں جو وساوس غیر اختیاری آتے ہیں ان کا کچھ اعتبار نہیں انشاءاللہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صدق پر اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22281402. شکریہ.